السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں زہر چشم پارٹ 4۔ میں نے ان چند دنوں میں ہر ممکن کوشش کی تمہیں اپنا عادی بنا لوں، پر ناکام ٹھہرا۔ تم نے مجھے اپنے پاس آنے دیا اپنے مطلب کے لیے۔ جب تمہیں ڈر لگتا تھا اپنے قریب کر لیتی، اور جب تم ٹھیک ہو جاتی تو مجھے اتنا دور کر دیا جیسے ہمارے درمیان بہت گہرا فاصلہ آ گیا۔ پر میں نے اپنی محبت کی خاطر یہ ستم بھی برداشت کر لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو اپنے ڈیڈ سے دوری کیا صرف تم نے برداشت کی ہے؟ نہیں، اس تکلیف کو جس طرح میں نے برداشت کیا تھا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنا غم بھول جاؤ گی۔ ساری دنیا جو پوائزن کی دہشت سے خوف زدہ ہے، انہیں معلوم ہو جائے اصل وحشت تو میرے اندر تمہاری نفرت سے ہر پل پیدا ہو رہی ہے، تو وہ مجھے بھول کر صرف تمہیں یاد رکھیں گے۔ وہ شخص جو کسی سے خوف زدہ نہیں تھا، اسے کسی چیز کا ڈر تھا، تو وہ اس کی حیات چسکی کی نفرت تھی جو اسے ایک پل بھی چین سے نہیں رہنے دیتی تھی۔ کیا ہوا؟ اب تم کیوں خاموش ہو؟ اب تم کچھ نہیں کہو گی؟ کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے ایک طرفہ دلائل سے مجھے مجرم ثابت کر کے فیصلہ سنا دیا ہے، اب بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھا، اب بھی تم مجھے ہی ظالم کہہ رہی ہو۔ ہاں، ہوں میں ظالم۔ کیا تم جانتی ہو مجھے ظالم بننے پر کس نے مجبور کیا؟ تم نے۔ ہاں چشم، اس سب کی ذمہ دار صرف تم ہی ہو۔ تمہیں جو سزائیں دی ان کی وجہ تم خود ہو۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں بہت پتھر دل لڑکی ہوں جسے پہلی نظر میں ہی آپ اچھے لگے۔ پہلی بار آپ کو غور سے دیکھا تو آپ دل میں اتر گئے۔ جب ڈرتی تھی تو آپ کی پناہوں میں مجھے سکون ملتا تھا۔ مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنے کے باوجود آپ کی فکر رہتی تھی۔ اس دنیا میں ایک میں ہی تو ظالم ہوں جو پوائزن پر ظلم کرتی تھی، اس لیے مجھے زندہ دفن کرنے کا فیصلہ بجا ہے۔ چلے، وقت آ گیا ہے۔ کیا مجھے ایسے ہی دفن ہونا ہوگا یا کفن بھی پہننا پڑے گا؟ زندہ ہی صحیح، پر دفن تو ہوں گی نا، تو ساری رسمیں پوری کی جائے۔ پہلے آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ اب آپ مجھے چھونے کا حق کھو چکے ہیں۔ میں ظالم ہوں۔ میری غلطی کیا تھی؟ اپنے ڈیڈ اور بھائی سے ملنے کی خواہش کی، کیا غلط کہہ دیا؟ ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہی تھی، وعدہ یاد تھا مجھے، بس مل کر واپس ہی آ جاتی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے دل میں اس سے مخاطب تھی۔ جب تک تم مر نہیں جاتی تب تک تمام حقوق صرف میرے لیے ہیں، اس لیے مجھے دور رہنے کا حکم نہیں دے سکتی تم۔ چشم اس کی باہوں میں تھی۔ پوائزن روتے ہوئے اس کے بالوں پر پیار کرتا ہے۔ کئی آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے تو اس کے آنسو بھی اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ حیات چسکی، ہو سکے تو مجھے ہر دکھ کے لیے معاف کر دینا۔ کاش تم مجھے سمجھ جاتی تو آج یہ وقت ہم پر نہ آتا۔ خیر، تم جانتی ہو، وہ چند گھنٹے میرے لیے کافی تھے جس میں اپنی پوری زندگی جی لی میں نے۔ مرنے سے پہلے میری آخری خواہش پوری کر دو۔ میں چاہتا ہوں آخری بار تم اپنے لبوں سے میرا نام سنوں۔ چشم خاموش رہتی ہے۔ وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم میرا نام لوگی، چیخ چیخ کر مجھے میرے نام سے پکارو گی، پر تب تک دیر ہو جائے گی۔ ساتھ ہی وہ اس گڑھے میں گرتا ہے اور مزدور مٹی گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ بھاگ کر اس قبر کی طرف جاتی ہے جسے چاروں طرف سے مزدور بھر رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، تمہاری روح لرز جائے گی۔ ساتھ ہی وہ مسکرا کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ نہیں، رکو تم سب، ان مزدوروں کو روکنے کا کہتی ہے، پر تب تک گڑھا تقریباً بھر چکا ہوتا ہے۔ میر علی شاہ، جس کی کچھ منٹ کے لیے آنکھ لگی تھی، اسے اپنی بہن کی درد بھری آواز آتی ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا ہے۔ چشم، میں آ رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں اس قید سے نجات دلاؤں گا۔ وہ جلدی سے اپنی کار کی کیز اٹھاتا ہے اور اسی مینشن کی طرف بڑھتا ہے جہاں پر اس کی بہن جدا ہوئی تھی۔ میں نے ڈیڈ سے ملنے کی خواہش کی تھی تو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ غلط ہے، خود کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ وہ قبر جیسے ہی مٹی سے بھر گئی تھی، پوائزن کے حکم کے مطابق وہ مزدور وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حیات چسکی کو کوئی اس طرح اجڑی ہوئی حالت میں دیکھے۔ شاید وہ مرنے کے بعد اپنے لیے تھوڑی ہی صحیح پر اہمیت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مٹی پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ ایک ہی گردان تھی۔ آپ واپس آ جائیں،
پھر کبھی کسی سے ملنے کی خواہش نہیں کروں گی۔ ابھی تو ہم بہت خوش تھے۔ آپ کی یہ سزا سن کر میری روح کانپ گئی تھی، پر اس سزا کے لیے خود کو منتخب کر کے آپ نے میری روح کو گھائل کر دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ ایسا گہرا زخم ہے جو کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ میں اسے ہمیشہ ہرا رکھوں گی، کیونکہ مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا کسی کی موت کی وجہ میں بنوں۔ کیا کروں، کیسے آپ کو بچاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں، مٹی ہٹا کر آپ کو نکال لوں گی۔ کچھ ہی تو دیر گزری ہے، آپ زندہ ہی ہوں گے۔ چشم، اب تم ہی انہیں بچا سکتی ہو۔ وہ خود کو ہی حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ مٹی اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، پر مٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کو بچا لوں گی۔ تھوڑی دیر سانسوں کی ڈور تھام رکھے۔ قبر بہت گہری تھی، مٹی ہٹاتے اس کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ سارا لباس مٹی سے بھر چکا تھا، دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، بس ایک ہی مقصد تھا، کسی بھی طرح اسے بچانا تھا۔ زبیر شاہ بخاری، آپ کی خواہش تھی نا تمہارے اصل نام سے تمہیں پکاروں۔ سنو، لے رہی ہوں میں تمہارا نام۔ اب خوش ہو جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ ادھر قبر کے اندر اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اسے ہلکی آواز آ رہی تھی، کوئی اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ چہرے پر پرسکون الوداعی مسکراہٹ تھی۔ مرنے سے پہلے ہی صحیح، چشم نے اس کی وش پوری کر دی تھی۔ زبیر شاہ بخاری اپنے دردناک ماضی کو لیے موت کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ یہ مٹی ختم نہیں ہو رہی، اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جیسے یہ مٹی نہیں چاہتی میں آپ تک پہنچوں، پر چشمہ آپ کو واپس لے آئے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بہت ساری مٹی ہٹا چکی تھی، ساتھ ہی اس سے باتیں بھی کر رہی تھی، جیسے وہ اسے قبر کے اندر بھی سن رہا ہو۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ موت کو گلے لگا چکا تھا۔ زبیر، آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ آپ میر علی شاہ کی بہن سے ڈر گئے نا، اس لیے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی ہار مان لی آپ نے۔ اپنی تسلی کے لیے وہ وعدہ لیا تھا، ساتھ رہنے کا، پاس رہنے کا، تو پھر کیوں بدگمان ہو گئے آپ؟ محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو کیا اپنے محبوب کے ساتھ یہ ستم کرنا زیب دیتا ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ایسا کروں گی، پھر آپ کو میری تکلیف اور اذیت کا اندازہ ہوگا۔ آہو سسکیوں کی تھاپ پر موت محوِ رقص تھی، آس امید کی بنیاد پر زندگی محوِ رقص تھی۔ بیلا بخاری۔ زبیر، آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھے کافی کیسی لگی؟ ہاں، اچھا کیا نہیں پوچھا، میں نے پی نہیں تو جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ ڈیڈ کو جھوٹ سے نفرت ہے، تو میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو کیسے جھوٹی تسلی دیتی؟ آپ میرے بارے میں سب کچھ کیسے جانتے تھے؟ میرا پسندیدہ رنگ، پسندیدہ لباس، پسندیدہ پینٹنگز، پسندیدہ موسم، پسندیدہ کھانے، سب کے بارے میں کیسے معلوم کیا؟ مجھے یہ جاننا تھا۔ آپ نے پہلی بار مجھے کہاں دیکھا؟ مجھے کب سے چاہتے ہیں؟ آپ مجھے چاہتے تھے تو ڈیڈ سے رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ سیدھا لڑکی کی بجائے اس کے بھائی کو کیوں کڈنیپ کیا؟ ہاں، آپ بھی نا، مجھے جاننا تھا آپ کی فیملی کیسی تھی، کیا آپ اکلوتے تھے یا آپ کے کوئی بہن بھائی بھی تھے؟ آپ اتنے ظالم کیوں بنے؟ کس نے آپ کو ایسا بننے پر مجبور کیا اور کیوں؟ اتنا کچھ جاننا تھا، پر آپ کچھ بھی بتائے بنا یہاں سے چلے گئے۔ کیا؟ وہ روتے روتے مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف میر علی شاہ سیکیورٹی کو چکما دے کر بیک سائڈ سے داخل ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا جب اسے کسی کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں آتی ہے۔ آواز سن کر وہ سمجھ جاتا ہے یہ اس کی جان سے پیاری بہن کی آواز ہے۔ وہ اسے کیسے نہیں پہچان سکتا ہے؟ میر شاہ بھاگ کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ میں بھی کہوں میرا دل کیوں گھبرا رہا تھا؟ میری بہن مصیبت میں تھی، اس انسان کی جرأت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو تکلیف دینے کی، اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کی؟ وہ وجہ بنا ہے نا، تو میں ساری زندگی اسے نہ رلایا تو میرا نام بھی میر علی شاہ نہیں۔ سامنے ہی وہ مٹی سے اٹی ہوئی کسی گڑھے میں جھکی ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کر اسے تھامتا ہے، کیونکہ چشم اسی گڑھے میں گرنے والی تھی۔ چشم، میری بہن، سنبھل کر، ابھی گرنے والی تھی، تمہیں واپس لینے میر بھائی آ گئے ہیں۔ وہ آواز پر مڑتی ہے اور ناسمجھی سے پاس بیٹھے پیارے سے لڑکے کو دیکھتی ہے۔ کون ہے آپ؟ چشم، میں تمہارا بھائی۔ مجھے پتا ہے تم بہت ناراض ہو گئی ہو، اس لیے مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو۔ پلیز ایسے نہ کرو، ورنہ میں رو دوں گا۔ کون سے بھائی؟ وہ پوائزن نے کہا تھا سب کو بھول جاؤ۔
ڈیڈ کو، بھائی کو، سب کو بھول جاؤ، صرف مجھے یاد رکھو۔ تو مجھے کچھ یاد نہیں۔ میر شاہ اس کا بازو پکڑتا ہے۔ چشم بس بہت ہوا، مانتا ہوں تم ناراض ہو، پر ناراضگی کی اتنی بڑی سزا تو مت دو۔ جانتی ہو ڈیڈ بہت بیمار ہے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، پلیز میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو، چھوڑیں مجھے۔ میں نے کہا نا نہیں جانتی، تو کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں آپ میرے؟ میں جانتی ہوں آپ مجھے ان سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مر جائے۔ جا یہاں سے، اگر زبیر کو پتہ چل گیا نا تو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ زبیر سے یاد آیا، مجھے انہیں بچانا ہے۔ چشم پھر سے مٹی ہٹانا شروع کرتی ہے۔ میں نے ڈیڈ سے ملنے کی بات کی تھی تو وہ روٹھ کر اس قبر میں زندہ دفن ہو گئے ہیں۔ مجھے انہیں بچانا ہے۔ آپ میری مدد کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو جائے یہاں سے، جائے۔ میر علی شاہ بت بنا سب سن رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا اس کی بہن پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے اور وہ بے خبر رہا۔ اسے اپنی بہن کو واپس لانا تھا۔ اس کے لیے اگر موت کو گلے لگانا پڑا تو وہ کرے گا۔ پوائزن تمہیں تو موت کے منہ سے واپس لے کر آؤں گا۔ تم نے میری بہن کے دکھوں کا حساب دینا ہے، اس لیے تمہیں زندہ ہونا پڑے گا۔ چشم تم ہٹو، میں نکالوں گا۔ تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں، میں نہیں تھکی، بس ہاتھوں میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ ہاں تو بھائی کی جان تم بیٹھو، میں نکالتا ہوں نا۔ نہیں، میں خود نکالوں گی۔ اوکے، اکٹھے نکالتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ اب دونوں بہن بھائی اس انسان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کی اور دنیا کی نظر میں ظالم اور بے حس انسان تھا، پر انہیں بچانا تھا۔ چشم کے لیے وہ اہم تھا تو میر شاہ کے لیے وہ انتقام تھا۔ ہاتھ، یہ تو زبیر کا ہاتھ ہے۔ ہم پہنچ گئے، بس یہ تھوڑی سی مٹی رہ گئی ہے، اسے ہٹا لو، پھر یہ پیارا لڑکا آپ کو باہر نکالے گا، اور پلیز اسے مت نقصان پہنچائیے گا، یہ برا نہیں ہے، میرا بھائی بن گیا ہے۔ میر علی شاہ کی آنکھیں متواتر بہہ رہی تھی۔ اس وحشی انسان کی وجہ سے اس کی بہن یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ اگر اسے یاد تھا تو اپنا ستم کر جس نے اسے پل پل اذیت دی تھی۔ وہ پوائزن تک پہنچ چکے تھے۔ چشم اسے واپس دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ دیکھیں زبیر، میں نے آپ کو بچا لیا، پلیز پھر سے ایسا مت کیجیے گا ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ اس کا چہرہ تھام کر وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ چشم تم ہٹو، اسے باہر نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے لڑکے، دھیان سے نکالے، میں بھی مدد کرتی ہوں۔ نہیں میری بہن، تم بس بیٹھو۔ میر شاہ پوائزن کو قبر سے باہر نکالتا ہے۔ وہ پورا مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ چشم کے پاس اسے لٹانے کے بعد وہ تھوڑا دور جا کر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ چشم اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے باتیں کیے جا رہی تھی۔ زبیر، آپ آنکھیں تو کھولیں، اب آپ باہر ہیں، دیکھیں تو صحیح، پورا جسم مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، ساری مٹی صاف کر دوں گی۔ آپ اٹھتے کیوں نہیں؟ آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتی ہے اور اسے سرگوشی کرتے ہوئے کچھ بتاتی ہے۔ وہ ابھی جو پیارا سا لڑکا آیا ہوا تھا نا، وہی جس نے آپ کو اس قبر سے نکالنے میں میری مدد کی، وہ مجھے اپنی بہن کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا بھائی بھی نہیں بنایا، تو وہ روتی ہوئی شکل بنا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ترس تو آیا، پر آپ کو کسی صورت ناراض نہیں کر سکتی نا، اس لیے میں نے اس پیارے لڑکے کا دل توڑ دیا۔ چشم اٹھو، اسے روم میں لے کر جانا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کون سا روم ہے، ڈاکٹر بس پہنچنے والے ہیں۔ ساتھ ہی میر علی شاہ پوائزن کے بے جان وجود کو اٹھائے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اوکے چلیں اس سائڈ سے۔ وہ ان کے کمرے میں پہنچتے ہیں، ساتھ ہی چشم ملازمہ کو بلاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہاں ڈاکٹر آنے والا ہے، تو گارڈ سے کہو انہیں کوئی مسئلہ کیے بغیر اندر آنے دیں۔ اوکے میم۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ رہی تھی۔ میر علی شاہ اسے روکتا ہے۔ چشم تم پہلے اپنا حلیہ درست کرو، دیکھو تو کیا حالت بنا رکھی ہے، جب تک اسے میں سنبھالتا ہوں۔ نہیں، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ نہیں جانتے یہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب ناراض ہو جاتے ہیں نا تو بہت غصہ ہوتے ہیں، مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب یہ ہوش میں آ جائیں گے تو چینج کروں گی۔ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہے اور سانس بھی نہیں لے رہے؟ زبیر، آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ چشم دیوانی سے اسے چھو رہی تھی۔ میر شاہ اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ آج اس کی بہن اس کے لیے اس بے حس انسان کی وجہ سے اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔
आप कैसे भाई हैं? आपकी बहन का शौहर होश में नहीं आ रहा और आप सुकून से खड़े हैं। चश्म अपने भाई पर गुस्सा करती है। वो बेड की दूसरी तरफ बैठता है और उसकी नब्ज चेक करता है जो मध्यम से चल रही थी। ढीठ इंसान जिंदा है। मेरी बहन को पागल करके खुद सुकून से पड़ा है। बस एक बार होश में आ जाओ, तुम्हारे सामने अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। मीर अली शाह उसके कान में फंकार रहा था। जुबैर शाह बुखारी सब सुन रहा था। सब बातें उसके दिमाग में महफूज हो रही थी। वो बेहोश था, उसका दिमाग जाग रहा था। उसे भी अपने होश में आने का इंतज़ार था। फिर वो मीर अली शाह को बताएगा गुस्सा क्या होता है। आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो, ये जिंदा है, बस बेहोश हो गया है। चलो तुम दूसरे रूम में जाओ, डॉक्टर पहुंच चुका है। क्यों? अब तुम क्या चाहती हो? जुबैर शाह बुखारी की बीवी को गैर मर्द देखे? नहीं, मैं जा रही हूँ, आप इनका सही चेकअप करवा दीजिएगा। मीर शाह उल्टी चाल चलता है। वो समझ चुका था कैसे अपनी बहन को हैंडल करना। फ़िलहाल ना चाहते हुए भी उसे उस जालिम इंसान का हवाला देकर अपनी मासूम बहन को संभालना था, और वो यही कर रहा था। दस्तक होती है और इजाज़त मिलने पर मुलाज़िमा अंदर आती है। मैम, डॉक्टर आ गए हैं। ठीक है, आप अपनी मैम को दूसरे कमरे में ले जाएं। मीर शाह खुद इंस्ट्रक्शन देता है। जिसे चश्म चुप करके मान रही थी। वजह थी उसका एहसान। चश्म दूसरे कमरे में जाती है। वो पहले शावर लेती है और फ्रेश होकर जैसे ही आती है, सामने ही मुलाजमत सर झुकाए उसके इंतज़ार में जूस उठाए खड़ी थी। चश्म जूस का ग्लास थामती और बेदिली से एक एक घूंट पी रही थी। मैम, सर ने कहा है आप सो जाए, सुबह वो आपको आपके हस्बैंड से मिलाएंगे। जूस पीने के बाद उस पर नशे का मतलब नींद की टैबलेट का असर हो रहा था। वो जागने की कोशिश कर रही थी। उसे जुबैर के पास जाना था, उसके होश में आने का इंतज़ार करना था, पर वो ये नहीं कर पा रही थी और वो सो जाती है। डॉक्टर उसे चेकअप कर रहे थे। मुझे ये इंसान जिंदा चाहिए, कुछ भी करे इसे होश में लाए, वरना आपको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। मीर अली शाह गुस्से में दहाड़ रहा था। अपनी बहन को दी गई अजियतों का हिसाब लेना चाहता था, जिसके लिए उसे जिंदा करना लाजिम था। डॉक्टर घबरा रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसकी अपनी जान का सवाल था, इसलिए बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जा रही थी। 1 घंटे बाद डॉक्टर उसकी ज़िंदगी की नवीज़ सुनाता है। मीर अली शाह सुकून का सांस लेता है। ओके, आप इसे होश में लाएं, मुझे सुबह के वक्त ये होश में चाहिए। मीर अली शाह चश्म के रूम में जाता है, जो बेड पर सोई मासूम सी परी लग रही थी। मीर शाह अपनी बहन के पास बैठता है। वो उसका चेहरा गौर से देख रहा था, जहाँ रोने की वजह से मोटे मोटे आंसुओं की लकीरें थी। वो उसके माथे पर प्यार करता है। मुझे माफ़ कर दो चश्म, तुम्हारा भाई बहुत शर्मिंदा है। तुमसे बहुत देर कर दी। बस जितने जुल्म बर्दाश्त करने थे वो कर चुकी। अब इनके हिसाब का वक्त आ चुका है। मीर उसके हाथों को देखता है, जो मिट्टी हटाने की वजह से सुर्ख हो गए थे। वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा था। वो सुबह होने तक चश्म के पास बैठा रहता है, क्योंकि अब वो अपनी जान से प्यारी बहन को इस जहरीले शख्स से महफूज रखना था। सुबह मीर खुद फ्रेश होने के बाद अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें सरप्राइज़ देने का कहता है। अपने डैड की बेकरार आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए चश्म की तरफ देखता है, जो उसे हैरान सा देख रही थी। अपने डैड को बाय बोलकर वो उसके पास बैठ जाता है। चश्म, तुम उठ गई? चलो, गुड। अब हम भाई बहन मिलकर नाश्ता करेंगे, जैसे पहले किया करते थे। तभी दस्तक होती है और मुलाजमा नाश्ते की ट्रे लिए अंदर आती है। मैं फ़्रेश हो जाऊँ? ओके, भाई वेट कर रहा है, जल्दी आना। पता नहीं कौन है, मुझे तो याद नहीं मेरा कोई भाई भी है। उफ़, क्या मुसीबत है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जुबैर से पूछूंगी। ब्रश करते हुए वो खुद से ही सोच रही थी। चश्म, जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। खुद से बातें बाद में करना। इन्हें कैसे पता चला? अभी वो सोच ही रही थी कि मीर अली शाह की आवाज़ आती है। चश्म, कितनी देर लगा दी, चलो आओ बैठो। आप कौन हैं और क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मुझे कोई नाश्ता नहीं करना, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। साथ में दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है कि मीर शाह की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ता है। ठीक है, चली जाओ, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम उसे नहीं मिल सकती। अगर उससे मिलना है तो पहले मेरी बात माननी होगी। ओके, फिर आप मुझे मिलने देंगे? हाँ। मुझे बताए, वो ठीक तो है? ठीक है। और चश्मा, अब चुप करके नाश्ता करो। तुम्हें पता है ना, डैड को पसंद नहीं खाना खाते हुए कोई बात करे।
चलो आज मैं अपनी प्यारी सी बहन को अपने हाथ से नाश्ता करवाऊंगा, वैसे भी तुम्हारे हाथों में दर्द होगा। चश्मे-नम आंखों से उस प्यारे से लड़के को देखती है जो इंतहाई मोहब्बत से उसे नाश्ता करवा रहा था। काश ये सच में मेरा भाई होता, कितना प्यारा है, नज़र न लग जाए। क्या हुआ चश्मे, तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप क्या सच में मेरे भाई हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, बस आप बहुत अच्छे हैं, लविंग और केयरिंग है। क्या हर भाई आपकी तरह होता है? पता है। अभी तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाऊंगा, फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा। नहीं, वो पॉइजन ने कहा था। मैं कैद हूँ, उसके दिल में कैद चिड़िया हूँ जो कहीं नहीं जा सकती। जब तक मीर शाह अपनी बहन के पास है, कोई उसे कैद नहीं कर सकता। वो चश्म के सर पर हाथ रखता है और साथ बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। अभी वो चश्म से कुछ कहता ही है कि दरवाज़ा एक झटके से खुलता है और आने वाली हस्ती को देखकर जहाँ मीर शाह की आंखें लाल हो जाती है, वहीं चश्म सबसे बेनियाज भागकर उसके गले लग जाती है। ज़ुबैर शाह बुखारी अपने गले लगी बीवी को मुस्कुरा कर देखता है। तुम अपने रूम में जाओ, मुझे इनसे बात करनी है। जाओ, शाबाश। आप इन्हें कुछ मत कीजिएगा, ये मेरे भाई बन गए हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने हाथ से नाश्ता भी करवाया है और आप जो ज़िंदा है ना, इन्हीं की वजह से। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाई अब डरिएगा नहीं, मैंने बात कर ली है और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अब मैं चलती हूँ। मीर अली शाह रोती हुई आंखों से चश्म की तरफ देखता है। पॉइजन भी हैरान सा उसे देख रहा था। चश्म किचन की तरफ जाती है ताकि ज़ुबैर के लिए नाश्ता तैयार कर सके, लेकिन मुलाजमा मना कर देती है। वो मायूस सी अपने रूम में चली जाती है। मीर अली शाह शोला बार निगाहों से पॉइजन को देख रहा था। ज़ुबैर शाह बुखारी मगरूर चाल चलते हुए मीर अली शाह के पास आता है। क्या कह रहे थे? ढीठ इंसान, और तुम मुझसे हिसाब लोगे? तुम्हारी इतनी जुर्रत? वो उसका गिरेबान पकड़ता है जिसे मीर झटके से छुड़ाता है। हाँ लूँगा, अपनी बहन को दिए गए एक एक जुल्म का हिसाब लूँगा। तुम कितने बेहिस इंसान हो। मेरी बहन जिससे आज तक मेरे डैड ने गुस्से से बात तक नहीं की, तुम उस पर ना सिर्फ गुस्सा करते हो बल्कि उसे अजियतें पहुँचाते हो। जानते हो वो याददाश्त खो चुकी है। मुबारक हो, तुमने चंद ही दिनों में मेरी बहन को नीम पागल कर दिया है। जो जानते हो, जब उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, कैसी कयामत मुझ पर गुजरी, तुम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। उस वक्त भी उसे सिर्फ तुम याद थे। वो तुम्हें हर हाल में बचाना चाहती थी। अगर तुम्हें डैड से इनकार का बदला लेना था तो किसी और तरह से ले लेते। ये बुज़दिलों की तरह औरत का सहारा क्यों लिया? ये तुम क्या कह रहे हो? उसकी याददाश्त कैसे जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है पॉइजन, तुम्हारी नफ़रत ये काम कर चुकी है। मुझे तुम जैसे फजूल इंसान से कोई बात नहीं करनी। शाम को आऊँगा अपनी बहन को लेने। उसे कैसे मनाना है ये अब तुम्हारा काम है, वरना तुम्हें बता दूंगा मीर अली शाह चीज़ क्या है। ज़ुबैर उसके लहजे पर अंदर ही अंदर तलमला रहा था। फिलहाल वो चुप था, उसे सही वक्त पर अपना वार करना था। कुछ सोचते ही उसकी आंखों में चमक बढ़ जाती है। वो किसी को कॉल करता है। कुछ हिदायत देने के बाद मुतमईन सा अपने रूम में जाता है जहाँ चश्म नाराज से उसी का इंतज़ार कर रही थी। हयात चिज़की, आह, ये लफ्ज़ उसे सुनने के लिए चश्म तरस गई थी। आह ज़ुबैर, ज़ुबैर शाह बुखारी, चश्म की जान। वो अभी इस शहर से ना निकली कि फिर से वही पुकार, प्यार भरी आवाज़, दिल को सुकून पहुंचाने वाली आवाज़, चश्म के पॉइजन की आवाज़। आह, हयात जैसी। ये लफ्ज़ उसका, जिसका उसे मतलब भी मालूम न था कि आया वो किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है। वो तो बस अपने ज़ुबैर शाह बुखारी के शहर में जकड़ने वाली आवाज़, उस लफ्ज़ में एक जादू रखने वाली आवाज़ में खोई हुई थी। हयात चिज़की, आह, ये लफ्ज़। अभी वो मज़ीद जादू में डूबी रहती कि ज़ुबैर शाह बुखारी के बुलाने पर होश में आती है। हयात चिज़की, जी जी, कौन कौन? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? ना करे बात, मैं अभी नाराज़ हूँ। वो उसके पास, बहुत पास होता है, इतना कि उसकी सांसें चश्मा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। और फिर न जाने कितनी देर पॉइजन अपने हयात चिज़की के माथे से माथा टिकाए उसे महसूस करता है। फिर अचानक वो उसके सामने घुटनों के बल बैठता है, चश्म के दोनों हाथ थामे उसे मुखातिब होता है। कितनी देर तक नाराज़ रहने का इरादा है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब?
یہ کیسی ناراضگی ہے؟ اچھا چند منٹ کی ناراضگی ہے تو میں ایسے ہی بیٹھے تمہارے مسکرانے کا انتظار کروں گا۔ جیسے ہی تم مسکرائی میں سمجھ جاؤں گا میری حیاتیزگی نے مجھے معاف کر دیا۔ اور میں کہوں ساری زندگی ایسے ہی ناراض رہوں گی تو میں ساری زندگی ایسے ہی تمہارے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ اگر تم یہ سننا چاہتی ہو تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ پوائزن سیریس سا چشم کو دیکھتا ہے اور چشم بیچاری پوائزن کا جواب سنتے ہی اس کے نین اشکوں سے بھر جاتے ہیں۔ سر جھکائے آنسوؤں کو بہنے سے وہ ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا ہے۔ کیونکہ میں بنا وقت ضائع کیے تمہیں منا لوں گا۔ ایسے وہ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا ہے۔ اور بس جی، معصوم سی چشم مسکرا پڑتی ہے۔ چشم کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ تم جانتی ہو تمہاری ناراضگی سے میری زندگی گھٹنے لگتی ہے۔ تمہاری ایک لمحے کی بھی ناراضگی میرے ماہ و سال کھا سکتی ہے۔ میری گزارش ہے مسکرا کر میری زندگی کے دن بڑھاتی جاؤ۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئے۔ جانتے ہیں کتنی ڈر گئی تھی زبیر، پلیز مجھ سے پھر کبھی دور مت جائیے گا، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ روتے ہوئے وہ اسے نصیحت کر رہی تھی۔ پھر سے کہو۔ کیا؟ میرا نام پھر سے لو۔ کیوں؟ کیا تم چاہتی ہو میں پھر سے موت کے سفر پر جاؤں؟ پوائزن غصے سے کہتا ہے۔ نہیں زبیر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر جو کہہ رہا ہوں ویسا کرو، میرا نام لو، وہ بھی پورا۔ میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ آپ تو میرے شوہر ہیں اور شوہر کا نام تو نہیں لیا جاتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، میں بالکل نہیں سمجھ رہا۔ چلو جو کہا ہے وہ کرو۔ اف، کہاں پھنس گئی زبیر؟ وہ دیکھیں، وہ دیوار پر کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ جیسے ہی پوائزن پیچھے دیکھتا ہے وہاں کچھ نہ تھا۔ چشم ہاتھ چھڑا کر دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آپ کا پورا نام تبھی لوں گی جب مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی، ابھی آدھے نام پر گزارا کرے۔ ناٹ بیڈ، لگتا ہے طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ میں تو اس پر بھی خوش ہوں۔ آخر کو تمہارا شوہر صابر انسان ہے۔ کتنے صابر ہے سب دیکھ رہی ہوں۔ زبیر کھڑے ہوتے ہوئے ہلکا سا لڑکھڑاتا ہے تو چشم بھاگ کر اسے تھام لیتی ہے۔ اب لیٹیں یہاں، خبردار مجھے اٹھتے ہوئے نظر نہ آئے۔ ابھی موت کے منہ سے واپس آئے ہیں اور جناب چل پھر رہے ہیں۔ ایک بات پوچھنی تھی، آپ بتائیں گے؟ پوچھو چشم میری جان، صرف میری چشم۔ وہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے پوچھوں؟ تم بلا جھجک کچھ بھی پوچھ سکتی ہو، آئندہ اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ جو خوبصورت سا لڑکا، وہی جو خود کو میرا بھائی بتا رہا تھا، کیا وہ سچ میں میرا بھائی تھا؟ پہلے جب اس نے مجھے بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن اس کی آنکھیں سب سچ بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے احترام اور محبت تھی۔ جب میں آپ کو اس قبر سے نکال رہی تھی نا، تب انہوں نے میری مدد کی تھی۔ وہ بہت اچھے لگے مجھے۔ زبیر بہت توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا جواب دے۔ اسے افسوس تھا اس کی بیوی یادداشت کھو چکی ہے۔ وہ خود غرض انسان تھا، بس اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس طرح چشم اور اس کا ریلیشن اگر نارمل ہو رہا تھا تو وہ کیوں موقع سے فائدہ نہ اٹھائے؟ آپ نے بتایا نہیں؟ نہیں، وہ تمہارا بھائی نہیں تھا۔ اس نے ہم پر احسان کیا جو وقت آنے پر میں اتار دوں گا۔ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں، سب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ صرف زبیر شاہ بخاری تمہارا واحد رشتہ ہے۔ پوائزن کا جواب سن کر وہ مایوس ہوئی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا، وہ پیارا لڑکا ہی اس کا بھائی تھا۔ زبیر جو کہہ رہا تھا وہ بھی سچ تھا۔ اسے اپنے شوہر پر سب سے زیادہ یقین تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، دونوں ہی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ چشم کو پہلے ہوش آتا ہے۔ آپ نے تو ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ جانتے ہیں آپ کے سرونٹس بہت بدلحاظ ہیں۔ کیا مطلب؟ کس کی جرأت ہوئی جس نے زبیر شاہ بخاری کی بیوی سے بدتمیزی کی؟ ہاں جلدی بتاؤ مجھے، ابھی۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اترتا ہے۔ چشم تو اسے غصے میں دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ بتاؤ مجھے ابھی، اس کی زبان کاٹتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جسے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے نہیں بتانا، آپ غصہ ہو رہے ہیں، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہے جس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، آنکھیں خوفزدہ اور جسم کپکپا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیتا ہے۔ حیات جس کی، ڈریے مت، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ زبیر کی جان۔ وہ خاموش سی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔
چشم کا ڈر اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، جس سے وہ چلا رہی تھی، چھوڑے مجھے، جانے دے، تم انتہائی ظالم انسان ہو، مجھے جانا ہے یہاں سے، سب بہت دور، زبیر، میں مر رہی ہوں۔ وہ اسے قابو کر رہا تھا، جبکہ چشم خود کو چھڑاتے چھڑاتے لہرا کر اس کی باہوں میں ہوش و خروش سے بے گانہ ہو گئی تھی۔ حیات چسکی، یہ کیا کر دیا؟ وہ نہیں بھولی، اسے میرا غصہ کرنا یاد ہے۔ تم تب بھی اندر ہی اندر ڈرتی تھی، اور یہ ڈر ابھی بھی ویسے کا ویسا قائم ہے۔ اسے لٹا کر وہ فیمیل ڈاکٹر کو بلواتا ہے اور اس کے ہاتھ دبا رہا تھا جو ہلکے ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔